آج الحمدللہ یہ گھر گھر محفل میلاد کی یہ نشست ہماری بڑی عزیز بہن ہے تانیہ آپا، ان کے گھر سجائی گئی ہے۔ اور دیکھیں، ہمیشہ علم جو ہوتا ہے وہ عمل سے نیچے ہی ہوتا ہے، عمل ہی بڑا ہوتا ہے۔ 40 سال بیٹھ کر فالتو گھومنا ایک طرف، اور 1 سال بلکہ یوں کہا جائے کہ ساری رات عبادت کرنا، نفل عبادت کرنا ایک طرف، اور 1 گھڑی بیٹھ کر یعنی 10-5 منٹ بیٹھ کر اللہ رسول کے احکام سیکھنا ایک طرف، نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ساری رات کی نفل عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا دین سیکھنے پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ساری زندگی دین سیکھنا بے عملی کے ساتھ ایک طرف، اور تھوڑی دیر اس پہ عمل کرنا ایک طرف، تو عمل بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہن ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے دینی کاموں میں کھڑی رہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ان کی بہن یاسمین بھی ہیں جو ہمیشہ جو دینی پروگرام جامعہ الاصلاح اکیڈمی میں ہوتا ہے وہ کھڑی رہتی ہیں۔ جناب، اچھی باتیں کرنا اور ہے، اور زمینی سطح پہ اچھے کام انجام دینا یا دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی دعوت کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے جو دعوت ہم تک لے کر آئے ہیں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے صرف انسان کافر نہیں تھا بلکہ انسان حیوان بھی تھا۔ تاریخ کے صفحوں سے یہ باتیں جان بوجھ کر بھلائی جاتی ہیں، اور صرف اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی نے صرف لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا ہے بلکہ انسانیت کا بھی درس دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کلمہ پڑھایا ہے تو اس کلمے کی برکت نے لوگوں کو بڑوں کا ادب کرنا بھی سکھایا ہے، اس کلمے کی برکت نے بیٹیوں کو زندہ رکھنا بھی سکھایا ہے۔ ورنہ لوگ تاریخ کا یہ حصہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے دنیا والے جب ان کے گھر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور لوگ عورتوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم بچی کیوں پیدا کرتی ہو۔ آج کوئی باپ اگر شان سے اپنی بچی پالتا ہے تو اس بچی پہ محمد عربی کا احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ جمیع انسانیت پر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے وہیں اخلاقی قدریں بھی سکھائی ہیں، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ایک ایسا دور پرفتن جب لوگ عورتوں کو اس لیے تانے دے رہے ہوں، اور وہ عورتوں کو تانے دے دے کے کہہ رہے ہوں تمہاری کوکھ میں بچیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اور بچی پیدا ہو جائے تو لوگ اسے دفن کر دے رہے ہوں، ایسے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ماتھے چوما کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات کیوں بھلا دیے جاتے ہیں کہ دین اسلام نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اور کہنا چاہیے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ آج دنیا کے پاس جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے ہیں کہیں نہ کہیں اسلامی تاریخ سے ہی چرائے ہوئے جملے ہیں۔ ورنہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ تاریخ نے وہ کالا دن بھی دیکھا ہے جب آج مائیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچے ان کے فرما بردار ہیں، ورنہ ایک دن آج ماں کو مارنے والے لوگ ہوں گے، آج ماں کو گالیاں دینے والے بدتمیز اولادیں ہوں گی روئے زمین پر، لیکن انسان اتنا گر چکا تھا کہ اپنی ماں کو بازاروں میں لے جا کر بیچ آتا تھا۔ آج انسان کس بھی پائیدان پہ چلا جائے کوئی اپنی ماں کو بیچتا نہیں ہے، تو یہ ہمارے نبی کا احسان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھنے والے جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، وہ تو اپنی ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے، مجھے وہ آیت نہیں یاد ہے، اسی لیے میں نے امام صاحب سے کہا تھا کہ آپ تقریر کیجیے گا، لیکن انہوں نے عین موقع پہ جو ہے مائک مجھے تھما دیا۔ بہرحال مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، تھوڑی موڑی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ دھیان سے سنیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دین اسلام کے ماننے والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک دنیا دار بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بار بار تم سے کوئی باتیں دہرانے لگیں تو یہ نہیں کہا کہ ان کا انکار مت کرو، فرمایا تم انہیں اف تک نہ کرو، یعنی تمہارے دل میں کوئی شکوہ بھی نہیں آنا چاہیے
جیسے لوگ کہتے ہیں نا ارے بوڑھے ہو گئے ہیں ایک دم عاجز کر دیتا ہے بڑھوا، بوڑھے ہو گئے اماں ایک دم عاجز کر دیتی، عقل ہی نہیں رہ گئی، سٹیا گئے ہیں، اور ایسے کیسے کیسے جملے ہم لوگ سنتے ہیں. لیکن جناب قرآن مجید کا معیار آج بھی وہی ہے کہ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ کے ماں باپ اگرچہ کوئی بات آپ سے 10,000 بار کہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. اور اگرچہ کوئی مولانا کرتا ہو، اگرچہ کوئی حافظ یا دیندار شخص جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو وہ کرتا ہو، اس کے کر لینے سے قرآن کا معیار نہیں بدلتا، یا کسی کے نافرمانی کر لینے سے قرآن مجید کا معیار نہیں بدلتا. آپ اگر کرتے ہیں تو گناہگار ہیں، آپ اگر برائیاں کرتے ہیں تو جہنم کے عذاب کے لیے بھی تیار رہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، مفہوم ہے آیت کا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار رکھی. اور کفر کا معنی نافرمانی بھی ہوتا ہے، تو نافرمانوں کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا. کافر تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو نافرمان مسلمان ہیں انہیں بھی جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں بھی ان کے بدعمالیوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے. یہ نہ سوچئے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور عقیدۃ الطحاویہ ایک عظیم کتاب ہے، ابھی حال ہی میں اسے پڑھا رہا تھا، تو اس کی عبارت ہے کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ایمان والے جہنم سے مامون ہیں، بلکہ اگر وہ برا عمل کریں گے تو اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے فضل اور مہربانی سے وہ چاہے تو معاف کرے، لیکن وہی بات ہو گئی، پھر آ کے اٹک جاتی ہے. اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. آج ایک صاحب آئے مدرسے میں میرے پاس اور مجھ پہ چلانے لگے، کیا کیا کہہ دیا، جھوٹا کہہ دیا، الزام تراش کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو اس نے کہا آپ کیا معاف کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کے پاس عقل ہی نہیں تھی کہ جو حق بندوں کا ہے، مثلا میں نے آصف محمود بھائی کو گالی دیں گے نہیں کبھی، اللہ نہ کرے، لیکن کبھی گالی دینا گناہ بھی ہے، گالی دینا سخت گناہ. کبھی کوئی برے جملے کہہ دیے یا پھر کبھی ان کے لیے کچھ برائی سوچ لی، تو ایسی صورتحال میں جب تک میں ان سے نہیں معافی مانگوں گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک یہ نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. جو قرآن 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے سینے اثر پر نازل ہوا ہے، آج بھی وہی قرآن دنیا کی رہنمائی کرنے کو حاضر ہے. جو لوگ نافرمانی کریں گے وہ اپنا برا کریں گے، اور جو فرما برداری کریں گے وہ اپنا بھلا کریں گے. تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرے. اور یہ بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. بہرحال جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمارے نام خوبصورت ہیں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور ہمارے جسم پر نقاب ہماری ماؤں بہنوں کے ہیں، وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اچھی عادتیں بھی سکھائی ہیں. یہ تو کافروں کا برا کہیں یا اپنوں کی کاہلی کہیں کہ نبی کی جو اخلاقی تعلیم تھی اسے چھپا لیا گیا. آج ایک کافر کی نظر میں نبی علیہ السلام نے کیا دیا دنیا کو؟ تو صرف ایمان دیا ہے نا، صرف ایکیشور واد کا عقیدہ دیا ہے، صرف ایک خدا کو ماننے کا عقیدہ دیا ہے. نہیں، نبی علیہ السلام کے جو غلام ہوتے ہیں ان کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کا طور طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے نا، کہ ہمارے دلوں میں ہزاروں بت تھے، انسان کی پیشانیاں کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی تھیں، انسان ہر فائدے کے سامنے سجدہ کرتا تھا اور ہر نقصان کے سامنے سجدہ کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج بھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہے وہ ہر فائدے کو سجدہ کرتے ہیں اور ہر نقصان کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ نے تھوڑے سے فائدے کا تھوڑے سے نقصان کا مالک مجھے اگر بنا بھی دیا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے میں اپنے خدائی کا اعلان کرتا پھروں. اگر تھوڑے سے فائدے کا مالک آپ کو بھی بنا دیا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے آپ اپنے ماتحتوں سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو خدا مانتے پھریں. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ جنہیں دنیا کی تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے اور وہ مسلمان نہیں، وہ اپنے ماتحت والے سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے سامنے جھکے بھی، ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو غیر مسلم تو ان کی پوجا بھی کرنے لگتے ہیں، ہے نا، تصویریں لگا لیتے ہیں، مالے چڑھا لیتے ہیں، ہے نا. ایک جیسے مثلا کسی غیر مسلم کا باپ جب انتقال کر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے خدا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا باپ نہیں، کوئی بہت زیادہ محسن ہو، ہمارا بہت زیادہ احسان کرنے والا ہو، پھر بھی وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا.
ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہمارا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ، ہے نا، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب اسباب ہیں، جتنے ہیں سب کے سب اسباب ہیں۔ اور بڑی بے وقوفی کی باتیں لوگوں نے کی ہے اور بڑے خدائی کے دعوے لوگوں نے کیے ہیں۔ آج قرآن مجید پڑھا رہا تھا درس قرآن، اس میں آیت کریمہ آئی کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بادشاہ کے پاس گئے تو اس نے کہا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا اس میں تمہارے رب کا کیا کمال ہے؟ ایک شخص کو بلایا، اسے مروا دیا اور کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں۔ ایک شخص کو سزائے موت ہونی تھی، کہا آزاد کر دیا، فرمایا دیکھو میں بھی موت سے چھٹکارا دیتا ہوں، میں بھی زندگیاں دیتا ہوں، تو اس میں تمہارے رب کا کیا کمال ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت ابراہیم نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ تھوڑی سی طاقت تھی جو اللہ نے اسے دیا تھا، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پشچم سے نکال کے دکھا۔ وہ نکال سکتا تھا، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا۔ پتہ چلا جزئی طور پہ، تھوڑے موڑے طور پہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن کلی طور پہ جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور ہمارا جو اختیار ہے وہ اس رب کا دیا ہوا ہے، اور جو دنیا جو اللہ کا اختیار ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بذات خود خدا ہے نا۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، تو آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرا کان سلامت رکھا ہے، کسی بہرے کا آپ مذاق اڑائیے۔ اللہ نے آپ کی آنکھ سلامت رکھی ہے، کسی کانے کا آپ مذاق اڑائیے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، گورا چٹا بنایا ہے، آپ کسی کالے کا مذاق اڑائیے۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، آپ کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، آپ ان سب کے مالک نہیں ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کے چہرے سے خوبصورتی سلب کر لے، وہ جب چاہے آپ کے کانوں سے سننے کی طاقت سلب کر لے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہے تو جس طرح ہم اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، ہمیں اسے فاعل حقیقی بھی سمجھنا چاہیے، یعنی ہمیں کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہر بڑا اپنے چھوٹے کو دبانے کی کوشش آج ہمارے معاشرے میں کر رہا ہے نا، کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو بڑھاتا نہیں۔ یہ لڑکے بچے بھی ہوتے ہیں، صرف بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پیٹ رہا ہوتا ہے، بڑا بھائی تم لوگ مارتے ہو بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، صحیح بتانا، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، بتا رہے مار پیٹ کرتے ہو، بہت بری بات ہے بھائی۔ ایک تو مار پیٹ کرنا برا، دوسرا جھوٹ بولنا برا، سمجھ رہے ہو، دونوں بری چیزیں ہیں۔ تو ہر بڑا جو ہوتا ہے وہ بڑا مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تھوڑی سی طاقت دیتا ہے، تھوڑا سا علم عطا فرماتا ہے، تھوڑا سا حسن دے دیتا ہے تو لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور غرور کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ مثلا رحمت بھائی نے مجھے 100 روپے دیے، ٹھیک ہے، اب بتائیے اگر وہ 100 روپے میں ان کے خلاف استعمال کروں گا تو یہ اچھی بات ہے؟ جیسے میں جاؤں اور انہی کے لیے خرید لوں بندوق ان کا آج کھیل تمام ہے کہ نہیں۔ اس بے وقوف کا واقعہ آپ نے سنا ہے جس کے مرغی سونے کے انڈے دیتی، سنا ہے کہانی آپ نے؟ سنا بھیا کیا کیا تھا اس نے؟ مرغی کو ہی کاٹ دیا تو ملا کچھ اسے؟ حاصل نہیں نہ ہوا۔ یہی عین مسلمان آج کر رہا ہے، اللہ کے نافرمانی کی اور اس کے ذات کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے ہمیں سونے کے انڈے یعنی بہت قیمتی احکام ہمیں دے رکھے ہیں، لیکن ہم اس کی نافرمانی کر کے گویا اپنی ہی پیر پر کلاڑی مار رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسے وہ مرغی کاٹنے والا بے وقوف تھا، ایسے ہی ہم بھی آج بے وقوف ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں، ہم اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بھیا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عثمان فیروز؟ عثمان نام ہے فیروز؟ ابو نام فیروز، اچھا دونوں نام ہے۔ اچھا عثمان مطلب تم کو بلایا جاتا ہے، محمد عثمان، ٹھیک، سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ نیند نہیں آ رہی بھائی، دھیان سے سنو میری بات۔ تو جیسے وہ سنے تم مرغی والا واقعہ، اسٹوری سنے مرغی والی جو انڈا دیتی تھی، اس کی مرغی سونے کا انڈا، تو اس نے سوچا لگ رہا ہے میری مرغی کے اندر ہی ڈھیر سارے انڈے ہیں، تو اس نے مرغی کو کاٹ دیا، تو اس کو پھر انڈے ہی نہیں ملا، ختم ہو گیا کھیل۔ ایسے ہی جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب ہم ایک دوسرے پہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بغض حسد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا ہم اپنی مرغی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔
کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم لوگ کو پتا ہے تم لوگ کو مرنا ہے، دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ مرنے کے لیے۔ یہ جناب دنیا میں مرنے آئے ہیں۔ ہاں بات بھی اس کی بڑے پتے کی ہے، دیکھیے بچے بھی کبھی بہت گہری بات کر جاتے ہیں۔ آپ بتائیں دنیا میں آپ کیا کرنے آئے؟ کر کیا لیں گے آپ دنیا میں؟ مر ہی جائیں گے آخری میں۔ کہا جاتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت، ہے نا؟ تو بچہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اب دنیا میں مرنے ہی ہے، اور میری بھی مراد وہی۔ تو ایسے ہی میں ایک بار اپنے بچوں سے پوچھ رہا تھا، تو ایک بچے نے کہا میں پڑھنے آیا ہوں، وہ میرے ڈر سے کہہ رہا تھا پڑھنے، ایک نے کہا کھیلنے آئے ہیں، ایک نے کہا فلانا اماں ابا کا نام روشن کرنے آئے ہیں۔ اسی وقت ایک بچے نے کہا تھا کہ ہم مرنے آئے ہیں، اور اس نے بہت پتے کی بات کہی کہ آپ جو کچھ کر لیں زندگی میں آپ کو مرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنت کہیں اتنی آسانی سے ملتی ہے، پہلے حساب کتاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے دنیا میں آپ کو، اس کا حساب لے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اگر آپ کو ہم نے خوبصورت بنایا تھا، کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف سجاد، سب کا دو نام ہے آپ نے، سجاد آپ کے ابو کا نام، مطلب یوسف آپ کا نام، ٹھیک ہے؟ تو محمد یوسف، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے اسے رکھے ہو بیگ بک میں اپنے؟ ابھی نہیں رکھتے ہو، کبھی ملتا ہوتا ہے 5-10 روپے۔ تو اللہ اگر تمہیں پیسہ ملتا ہے، تمہارے اماں ابا دیتے ہیں، تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس پیسے کا کیا کیا، سمجھ رہے؟ ہاں کہتے کیوں کھائے تھے یہ بھی پوچھے گا، صرف اتنا سا سوال نہیں کرے گا، ہاں کہتے یہ بھی پوچھا جائے گا کیوں کھائے تھے، کیا کھائے تھے، کیا کھائے تھے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ آپ جواب دے لیں گے؟ نہیں دے پائیں گے تو اگلی بار پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچ لیا کیجیے۔ جیسے آپ کو بھوک لگی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لیں گے، یا اللہ مجھے بھوک لگی تھی اور میرے پاس پیسہ تھا اس لیے میں نے کھا لیا، اور میں نے اچھی چیز کھائی تھی بری چیز نہیں کھائی تھی۔ جیسے تم لوگ پتہ نہیں کیا ابڑم ببڑم چوڑا کھاتے رہتے ہو، وہ سب بری چیزیں۔ اور اسی طرح بہت سارے تم نے بڑوں کو دیکھا ہوگا یہ سب گٹکا سستی روٹی کھاتے، بہت بری چیز ہے، نہایت بری چیز ہے نا؟ ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا بھی میں، ہے نا؟ ابھی تو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن بڑے بچوں میں یہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تب جب تم یہ سوچ کے کھاؤ گے نا کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے فلانا سامان کھایا، اور اس لیے کھائے کہ وہ اچھی چیز ہے بری چیز نہیں۔ جیسے کوئی بری چیز مطلب پتہ ہے کیا ہوتی ہے بری چیز؟ نقصان کرنے والی، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گٹکا کھانے سے منع کیا ہے، سرتی کھانے سے منع کیا ہے، معلوم تم لوگ کو یہ بری چیزیں ہیں، اگرچہ کوئی بھی کھاتا ہے یہ کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح شراب پینے سے اللہ نے منع کیا، منع کیا اللہ نے، تو یہ سب چیزیں کھاؤ گے تو گناہ پڑے گی، کیا ہوگا؟ اسی طرح جب تم بیمار ہو اور آئس کریم کھاؤ گے تو بھی تمہارا نقصان ہوگا۔ نقصان دہ چیزیں بھی نہیں کھائی جاتی۔ پتہ چلا امی نے منع کیا آئس کریم مت کھانا، اب تم نے سوچا کون دیکھ رہا، کھا لے دھیرے سے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تمہارا، اللہ دیکھتا ہے نا آگے نا، اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ چھپ نہیں سکتے ہو بیٹا اللہ سے، ہے نا؟ اور صرف یہ بچوں کی بات نہیں ہے، میرے مخاطب سارے ہیں، اصل میں یہاں بچے بیٹھے تو بچوں سے بات کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو آپ بھی، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، اور میرے سامنے جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں کہ اللہ نے اگر آپ کو کچھ نعمت دی ہے تو آپ سے سوال ضرور کرے گا، ہے نا؟ اور یہ بچے تو شریعت کے مکلف ہوتے بھی نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں۔ ہم آپ کو اللہ کے حضور زیادہ جواب دیں کہ ہماری عقلیں سلامت ہیں اور ہم بڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے نا؟ ان بچوں سے زیادہ سوجھ بوجھ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پوچھے گا۔ اللہ نے جسم کس لیے دیا معلوم؟ خالی میرے سامنے اچھا اچھا بول رہا تم، ہمیں پتہ ہے تم بدمعاشی کرتے ہو۔ بہرحال ہاں یہ لڑکا صحیح بول رہا ہے، اللہ نے جسم ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہے نا؟ جیسے نمازیں پڑھیں، برائیوں کی طرف نہ جائیں، صرف اچھے کام نہ کریں، برائیوں سے بچیں بھی، کیا کریں؟ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا جانتے ہو تم مولانا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عزیر، تمہارا کیا نام ہے؟ چلو تم بتاؤ، دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا؟ نماز پڑھنا۔ ہم پتا تھے یہ کہو کیا ہے سب سے بڑی نیکی؟ نماز۔ حضرت حسین حسان کیا ہے سب سے بڑی نیکی؟ نماز۔ بھائی کیا ہے سب سے بڑی نیکی؟ کچھ اور جواب ہے کسی کے پاس؟ ہاں بتائیے۔ اچھے اخلاق۔ ٹھیک ہے، اخلاق سمجھتے ہو؟ اچھی عادت، جیسے جب تمہاری اماں تم کو بلائے تو یہ مت کو بھاگ نہیں آئیں گے، کہو جی امی آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ جب تمہاری امی تم سے کہیں جاؤ پانی لے کے آؤ تو یہ مت کہو بھائی امی سے خالی سب کام کراتی ہیں، چھوٹا والا بیٹھا اسے نہیں کراتی ہیں، تم بلکہ اٹھو
اور سارے کون ہنس رہا تھا؟ لگ رہا تم کرتے ہو بیٹا. کیا نام تمہارا؟ عبد الحسن کی اماں سن لیں کہ یہ زیادہ ہنس رہے ہیں. بہرحال ہم آپ لوگ کو تم لوگ کی اماں بھی سن رہی ہیں. سمجھ لو بدماشی کرو تو پھر بہت پٹائی کر دیں گے. پیٹتی ہیں امی تمہاری بتائیں کوئی جانے دو, ساری رات کھول دیتے ہیں. بہرحال چلو پیٹیں گے نہیں تمہاری امی, ابھی ہم بول دیں گے پیٹا نہیں جاتا, ٹھیک ہے. لیکن تم بدماشی بھی مت کرنا. جب ماں باپ کچھ کام کہیں تو اسے پورا کر دینا چاہیے. اپنی پڑھائی محنت سے کرنی چاہیے. یہی سب ہوتا ہے اچھا اخلاق. اور کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ حسان بابو کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں نہیں, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ دین کو پھیلانا. یہ غلط جواب. یہ بھی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی نہیں. اور اگر آپ سے بہت سنجیدہ مزاج لگ رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس. ہمارا نام یہ ہے. برے کاموں سے بچنا. ہاں, سب سے بڑی ہے. کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ حسان بھائی بتا رہے ہیں اور صحیح بتا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, تو انعام دے دیتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے برے کاموں سے بچ جانا. دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ پتا چلا کہ تم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا مسلح جو ہے رکھا الماری پہ, اس کے بعد گئے دوڑ کے, ہے نا, اور اماں نے کہا باہر مت جاؤ, پھر بھی چلے گئے. تم اچھے آدمی نہیں ہو. تم نے ایک نیکی کی ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے, امی کی نافرمانی پہ. تو کیا کرنا ہے؟ برے کام سے بچ جانا. کیا ہے سب سے بڑی؟ تو ہمیشہ خیال رکھنا. اور بچے ہی نہیں, سب مخاطب ہے میرے, یہ مت سمجھیے گا سب نہیں ہے. میری مائیں بہنیں, یہاں بیٹھے بڑے لوگ, دنیا کی سب سے بڑی نیکی اگر کچھ ہے تو برے کاموں سے بچ جانا. تو ہمیں ہمیشہ اپنے دامن کو برے کاموں سے بچانا چاہیے. برے کاموں سے بچو گے. ہم بات, کیا نام تمہارا؟ عبد الحسن. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری امی کی طرف سے کہ اگر تم برے کام نہیں کرو گے تمہاری پٹائی نہیں ہوگی. یہ پکا وعدہ تمہاری اماں کی طرف سے, بغیر پوچھے ان سے کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ نہیں پیٹیں گی, یہ میرا وعدہ ہے. پکا وعدہ کرو, برے کام نہیں کرو گی. کہہ بھی دیجیے ان کی اماں. اور میں ان کی والدہ سے بھی گزارش کر رہا ہوں بلا وجہ مت پیٹیے گا, ورنہ ہماری زبان جھوٹی ہو جائے گی. تو برے کام نہیں کرو گے تمہاری پٹائی. بچنا چاہتے ہو پٹائی سے, تو برے کام کرو گے. یہ بہت اٹک کے کہہ رہے نہیں کریں گے. چلو بھائی, تھوڑا جذبے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ برے کام انشاءاللہ نہیں کرو گے. برے کام سچ کے کہو. اتنا شرما رہے ہیں, کریں گے برے کام. برے کام سے بچ جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو ہمیں برے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ کا, میرے تھوڑا سا خاموش رہیں گے تو بہتر ہوگا. تو بتا دی کریں کہ میں ماں بہنوں سے گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی کے ساتھ سنیں. اور آپ کو بھی انشاءاللہ بھی کچھ سوال وغیرہ ہوگا تو پوچھ لیجیے. بولنے کا موقع دیا جائے گا. آرام بھائی کہہ رہے ہیں کہ بولنے کا موقع دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے گناہوں سے بچنا. اور دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ برے کام کیا, ہم کو بتانا نہیں پڑے گا. پتا تم لوگ کو؟ بتاؤ, جھوٹ بولنا برا ہے کہ نہیں ہے؟ اور چوری کرنا اچھی بات ہے نا؟ کیسے نہیں, بری بات ہے نا. ماں باپ پہ چلانا بری بات ہے نا. تو دیکھو ہم بتانے نہیں آئے کیا بری بات ہے, یہ تمہارا ذہن جانتا ہے کہ کیا بری بات ہے. کبھی کبھی تم لوگ اپنی امی سے چھپ کے موبائل چلا رہے ہوتے ہو, کمبل اوڑھ کے موبائل چلا رہے ہوتے ہو, یہ سب بری بات ہے. جو کام تم لوگ اپنے بڑوں سے چھپا کے کرتے ہو وہ سب برا ہے. وہ سب کیا ہے؟ برا. اور جو کام کرنے میں تم کو شرم نہیں آتی, یعنی بڑوں کے سامنے, جیسے بتاؤ نماز کبھی چھپ کے پڑھے ہو؟ نماز تو دکھا کے پڑھو, دیکھ لو امام جائے تھی نماز پڑھ. کیوں بھائی ایسے ہی کرتے ہو؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی, کسی کو دکھایا نہیں جاتا, ہے نا. تو بہرحال ہمیں بہت پابندی کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ, ہمارے نبی نے جو تعلیم ہمیں دی تھی, یقیناً ہم ایمان والے ہیں اور نبی کا دیا ہوا تحفہ ایمان ہمارے پاس بچا ہے. لیکن جو اخلاق اور عادتیں مسلمانوں کی بھی وہ ہمارے پاس. نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے, مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے نا, مسلمان نمازوں کا چھوڑنے والا نہیں ہوتا. نماز چھوڑنا ہے تو کافروں کی نشانی ہے, منافقین کی نشانی ہے. اسی طرح مسلمان ماں باپ کا ادب کرتا ہے, برے کام نہیں کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے. بڑوں, نبی علیہ السلام نے ہمارے پتہ کیا فرمایا ہے؟ ہمارے نبی کا نام جانتا ہے کوئی بچوں میں؟ ہمارے نبی کیا نام ہے بھائی؟ نہیں, نام پوچھ رہے ہیں, نام بتائیے.
یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے. جب نبی کا نام لیجئے تو یہ پڑھیے، یہ نام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کا کیا ہے؟ نام ہے. محمد نام ہے. جب بھی نام لیجئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے. کیا نہ کرے؟ چھوٹوں پہ رحم. سمجھتے ہو؟ رحم مطلب مہربانی، ان سے تھوڑا سا پیار اور نہ کرے، ہے نا. نبی فرماتے ہیں بڑے لوگ بھی کان کھول کے سن لیں. جہاں دین اسلام نے چھوٹوں کی ذمہ داری طے کی ہے، اصل میں جب مولانا صاحب بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بڑوں کو ادب کرو، تو بڑے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے اچھے مولانا ہے کہ نہیں. لیکن وہی مولانا جب اماں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں پہ شفقت کیجیے تو انہیں مزہ نہیں آتا. تو صاحب ویسے بھی دین مزہ لینے کی چیز ہے نہیں، یہ ہدایت ہے. سارے ذہنوں کو اس میں مزہ نہیں آتا. تو جہاں نبی نے کہا ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ ہمیشہ بڑوں چھوٹوں پہ سختی کی جائے. ہاں سختی کرنی چاہیے، مارنا چاہیے. جیسے آج ایک اماں میرے پاس آئی تھی تو انہوں نے پوچھا حضرت کوئی دعا بتا دیجئے، میری بیٹی بہت بگڑ گئی. ہم نے کہا صبح 10 ڈنڈا ماری اور شام کو 10 ڈنڈا ماری، یہی اس کے حق میں دعا ہے نا. یہ اس کے لیے دوا ہے. جب بچے زیادہ بگڑتے ہیں یعنی پہلے ان کو پیار سے سمجھایا جائے، بیٹھا کے کہا جائے بیٹا تم ایسے کرو گے تو میری ناک کٹ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب تم بدماشی کرو گے تو تمہاری اماں کہیں گے حافظ جی نے تم کو سمجھایا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، حافظ جی گڑبڑ سے، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. کیا نام ہی بول جا رہا ہے تمہارا، کیا نام؟ عبد الحسن کے ہاتھ میں میری عزت ہے. انہوں نے بدماشی کی تو میری عزت گئی. عبد الحسن تم بدماشی مت کرنا، ہم تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں گے کامیابی سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نبی نے جہاں کہا ہے کہ بڑوں کا ادب کریں وہیں یہ بھی کہا ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں، انہیں پیار سے سمجھایا جائے، انہیں ایموشنلی سمجھایا جائے کہ بیٹا ماں باپ کی عزت تمہارے عمل سے جڑی ہوئی ہے. تم برے کام کرو گے لوگ تمہیں نہیں گالیاں دیں گے، تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. مثلا حسان بابو کچھ غلط کریں گے تو لوگ ان کے والد صاحب کو کہیں گے کہ آصف بھائی نے تو اپنے بیٹے کو کچھ ادب احترام سکھائے نہیں ہے نا. ہمارے پڑھائے ہوئے بچے کچھ غلط کریں گے، جیسے یہ بابو کچھ غلط کریں گے عبدل بھائی، تو ان کی اماں کہیں گی حافظ جی نے صحیح سے سمجھایا ہی نہیں بابو کو، ہے نا. تو اسی طرح سے ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ باہر جا کے چیخیں گے، چلائیں گے، اسکول میں بدماشی کریں گے، اسکول میں پڑھتے ہیں کس اسکول میں؟ کون جائے؟ ٹی ایم. تو اگر آپ بدماشی کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے ان کی والدہ نے انہیں کچھ سکھایا نہیں. ہم لوگ کے پاس جو بچے بدماشی کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں تم لوگ کے ماں باپ لگ رہا ہے کچھ سکھاتے ہی نہیں. تم لوگ کس کی بے عزتی ہوتی ہے؟ تو چاہتے ہو تم لوگ ماں باپ کی بے عزتی ہو تو اب ہوگی، پوچھیں گے بھائی سب کا اپڈیٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بدماشی مت کیجیے گا آپ لوگ. تو جس طرح نبی نے چھوٹوں کو سکھایا ہے کہ ادب کریں، اسی طرح بڑوں کو بھی سکھایا ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں، ہے نا. میں بڑوں سے مخاطب ہوں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی پہ اتنی شفقت کرتے تھے کہ اب تو اگر باپ آ جائے تو بیٹا نہیں اٹھتا ہے، اور نبی کی بیٹی جب آتی تھی تو خود نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اپنی چادر حضرت فاطمہ کے لیے بچھاتے تھے. یہ نبی کی شفقت تھی اپنے چھوٹوں پر. نبی علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سنا ہے آپ نے؟ حضرت عمر کو جانتے ہیں؟ دوسرے خلیفہ مسلمانوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، کسی کے پیسے نے نہیں پہنچایا. تو یہ نبی اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نبی آپ بتائیے اگر نبی نے نہ کہا ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو کیا ساری دنیا میں کوئی یہ بات کہہ پاتا؟ کبھی نہیں کہہ پاتا. تو نبی علیہ السلام جس طرح ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں اسی طرح چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی سکھاتے ہیں. جہاں آپ کا بچہ بدماشی کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹتے ہیں، وہیں جب وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. آپ کو بابا گنج شکر کی ماں کی طرف ہونا چاہیے کہ جب ان کا بیٹا نماز پڑھتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کے جانماز کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی، ہے نا، اور شکر رکھ کے انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی بنا دیا. تو آج کی مائیں اگر چاہیں تو اپنے بیٹوں پہ شفقت کر کے انہیں اللہ کا نیک بندہ بنا سکتی ہے. یہ حقیقی بات ہے. مولانا صاحب تو 1 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، تقریر کریں گے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بھولو گے نہیں نا ہم کو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ امیس. عمیر. آگے دوسرا کیا بولے؟ فیروز. عمیر فیروز. بھولو گے نہیں نا؟ تو بہرحال لوگ بھول جاتے ہیں. 1 گھنٹے کی بات ہے ذہن سے نکل جاتی. کتنے سال یاد رہیں گے؟
ہے نا, چلے جائیں گے, لیکن ماں باپ تو روزانہ ساتھ میں رہتے ہیں نا. دیکھو میرا نام بھول سکتے ہو, تم اپنے والد کا نام تو نہیں بھول سکتے نا, اپنی اماں کا بھی نہیں بھول سکتے. تو کوشش کیجئے جس طرح سے آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا نام لینا سکھایا جب یہ گود میں تھا, یاد کیجئے آپ اس وقت کہتی تھی کہ بیٹا ابا کہو, بیٹا اماں کہو, لیکن اسی طرح ہمیں اسے دین کی تعلیم بھی پختگی کے ساتھ یاد کرانی, مضبوطی کے ساتھ یاد کرانی. ہمارے بڑوں نے کہا ہے, آصف بھائی لیٹ ہوگا تو اشارہ کر دیجیے, بڑوں نے کہا ہے کہ پہلے بچے کو اللہ کہنا سکھایا جائے, پھر محمد کہنا سکھایا جائے, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا سکھایا جائے, پھر ابا دادا دادی نانا نانی جو بھی چاہو سکھاؤ, ہے نا. تو میری ماں سے گزارش ہے جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو اپنا نام یاد کرایا ہے, اپنے شوہروں کا نام یاد کرایا ہے, انہیں اچھی باتیں بھی یاد کرایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان کے عمل سے اچھی باتیں ظاہر ہوں. آپ کا بچہ انسانیت پر تشدد کرنے والا نہ ہو. اور ایک بات اور یاد رکھیں, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, مدرسے بھی جاتے ہو بھائی, آپ ہی جاتے ہیں, ہم نہیں پڑھا رہے ہیں, بات کریں گا کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے تم جانا, تمہارا کام جانے. بہرحال آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو صرف اسکول جانے سے وہ کامیاب نہیں ہو جائے. دیکھیے کہا جاتا ہے اسٹیج سے چلا چلا کے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو, اور کہیے تو میں بھی چلا کے کہہ دوں کہ تعلیم دو, لیکن میں آرام سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے, دینی تعلیم بھی دینا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ادب بھی سکھانا ہے. ورنہ تم لوگوں نے نام سنا ہے ایک شخص کا, نیتن کا نام سنا تم نہیں سنے ہو؟ کوئی سنا نیتن کا نام سنے بھیا؟ کون ہے نیتن نہیں معلوم, ایسے ایمانداری سے بتایا کرو. کسی کو پتا ہے؟ اسرائیل کا پریسیڈنٹ ہے, اچھا آدمی ہے, نہایت پڑھا لکھا آدمی ہے, نہایت بہت پڑھا لکھا آدمی, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, لیکن اس کے ہاتھ فلسطین کے معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے. تو پڑھائی انسان کو, صرف پڑھائی انسان کو اچھا نہیں بناتی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری. یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے اساتذہ کا ادب کیا جاتا ہے. ابلیس بہت پڑھا لکھا تھا, انسان بنا انسان, اور ادب نہیں تھا. فرحان بھائی بتا رہے ہیں کہ ابلیس بہت پڑھا لکھا تھا, اور کل رحمت بھائی نے بتایا تھا کہیں بیٹھ کے کہ ابلیس معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا. سمجھ آ رہی تم لوگ کو بات؟ لیکن ابلیس اچھا آدمی ہے, وہ آدمی نہیں, پہلی بات ہے نا, وہ انسانی نہیں ہے نا, شیطان ہے وہ مردود. تو ہمیں ابلیس جیسا علم نہیں حاصل کرنا. پتہ چلا گریجویشن بھی کر لیا, ماسٹرز بھی کر لیا, پی ایچ ڈی بھی کر لی, اور اپنے بڑوں کا ادب ہی کرنا نہیں آتا, نہایت غرور میں پڑے ہوئے ہیں. ارے ای کا جانا ہے ہم سے زیادہ. لوگ مولانا لوگ کو سب سے زیادہ یہ جملہ سننا پڑتا ہے کہ ارے یہ مولانا صاحب کیا جانے, ہے کہ نہیں بھائی؟ تم لوگ بھی سوچ رہے ہو کیا؟ نہیں نہ سوچ رہے ہو بیٹا. بہرحال ہم کچھ جانتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا موڑا دے دیا ہے, وہی جانتے ہیں, زیادہ نہیں جانتے. پڑھیں گے تم لوگ سے بات کریں گے بیٹھ کے اس پروگرام کا. تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو جہاں ہم اپنا نام لینا سکھاتے ہیں, ہم اپنے شوہروں کا نام لینا سکھاتے ہیں, وہیں ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دینی چاہیے. نبی نے جہاں ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے, وہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنی اچھی عادتیں اپنانے کا بھی حکم دیا ہے. اور یاد رکھیں ایمان بہت بڑی دولت ہے, اور ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں. اور میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ جس طرح ہمارا معبود کوئی نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے علاوہ ہمارا محبوب بھی کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. ورنہ بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل گئے ہیں, جوانی میں آ کے بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا محبوب اللہ تعالیٰ کو بنائیں گے, آپ اپنی محبت کا محور اللہ کی ذات کو رکھیں گے کہ آپ محبت کس سے کیجیے؟ اللہ سے کیجیے, ہے نا. اور یہ ایسی ذات ہے کہ آپ وہاں آپ مصلی بچھائیے. اللہ سے محبت کیسے کی جاتی؟ آپ مصلی بچھائیے, 2 رکعت نفل نماز پڑھیے, اللہ کی بارگاہ میں روئیے. جو لطف آپ کو رونے میں آئے گا وہ دن بھر کے ہنسی مذاق میں بھی نہیں آتا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ فرحان بھائی نے خبر میں ایک بات لکھی تھی, اچھی بات تھی, بتا دے رہا ہوں آپ لوگ کو, ہے نا, کہ کتابوں میں گم ہو جانا یہ بہترین بستر پہ لیٹ کے سو جانے سے بہتر ہے نا. میں تھوڑا آگے بڑھ کے آپ سے باتیں کہتا ہوں کہ بہترین بستر پہ, آرام دہ بستر پہ سو جانا یہ مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں رونے سے افضل نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کی میں آپ کو ہنسا رہا ہوں, آپ کو مزہ آ رہا ہے نا ہنسنے میں بھائی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونے میں مزہ آتا ہے نا. دنیا کے والوں سے آپ مانگیں گے تو آپ کو برا لگے گا,
اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا. مثلاً آپ کے پاس کچھ تھا نہیں, آپ میرے پاس آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ مجھ سے نیچے ہی رہیں گے. آپ نے کہا انس بھائی 100 روپیہ دے دیجیے, میں نے دے دیا, تو آپ مجھ سے نیچے ہوئے کہ نہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو بتائیے کیا دنیا میں کسی کی نظر میں آپ نیچے ہوں گے؟ کبھی نیچے نہیں ہوں گے. تو اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کیجئے. جس طرح ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, ویسے ہی ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے لا محبوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب بھی نہیں. ہم اگر دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے. ہم اپنے ماں باپ کا ادب احترام, اپنے بڑوں کا ادب احترام اس لیے کرتے ہیں, ہمارے اللہ کا حکم ہے, ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اور کسی نے کہا ہے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, رضا تو اپنے دل کا اس طرح سے پاسباں رہنا. اور یہ آصف بھائی کے پیر و مرشد کا شعر ہے. یعنی اپنے دل کی ایسی پاسبانی کیجئے, ایسا پہرا بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی صرف اس دل میں ہونی چاہیے. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جس دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ نیتنیاہو جیسے ظالم بن جاتے ہیں, اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. آپ نے حضرت عمر کا نام سنا نا ابھی تھوڑا دیر پہلے, ان کی حکومت تہائی دنیا پر تھی. کس پر تھی؟ تہائی دنیا. فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس کا بھی ذمہ دار عمر اپنی ذات کو سمجھتا ہے نا. کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کا اثر تھا, یہ اس سے ڈرنے کا اثر تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ندی کے کنارے میری حکومت میں کوئی جانور بھی مر جائے تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے بظاہر, لیکن کہتے ہیں میں بادشاہ تھا, میری ذمہ داری تھی کہ اس جانور کا کھانا اس تک پہنچاتا, اور میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ غالباً وہ اپنی پیٹھ پہ حضرت امام زین العابدین, نام سنا حضرت امام زین العابدین, حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں اور وہ امام حسین کے بیٹے ہیں, اور اپنی پیٹھ پر لاد کے ایک بڑھیا کے دروازے پر کھانا پہنچاتے تھے. اور جس دن ختم ہونے والا ہوتا تھا ایگزیکٹ اسی دن دوبارہ اس کے دروازے پہ کھانا, اور کب؟ رات کے اندھیرے میں, ہے نا. یہ راز کھلا کیسے کہ کوئی نہیں جانتا تھا. جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا نا, تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے پیٹھ پر بوریوں کے نشان پڑے ہوئے. یہ جذبہ تھا لوگوں کی خدمت کا, بھلائیاں کرنے کا. اور جب اس بڑھیا کا راشن ختم ہوا تو امام زین العابدین کا انتقال ہو چکا تھا, کسی نے ان کے دروازے تک راشن نہیں پہنچایا, ہے نا. پھر لوگوں نے جان لیا کہ یہ راشن حضرت امام زین العابدین ہی پہنچاتے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ بیدار کیجئے, اور سب سے بڑی نیکی سے اپنا رشتہ زیادہ مضبوط رکھیے. سب سے بڑی نیکی یہ کہ ہم برائیوں سے دور رہیں, اور اپنا معبود اللہ کو بنائیے, اپنے ایمان عقیدے کی سلامتی رکھیے, اپنے دین کے بارے میں جانیے, پڑھیے, سیکھیے, اپنے اخلاق اچھے کیجیے. جہاں چھوٹوں کو اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو بابو ایسے نیند میں جیسے ہم لوری سنا رہے ہیں. کیوں سنائیں بھائی؟ ہنسنے لگا. دیکھیں آپ ایک جملے میں ہنسا دیتے ہوئے, ہم لوگ کیا ہنسائیں گے, اللہ کی عطا ہے. رونا مت بھائی, رونا مت بھائی. ارے باپ رے باپ, چلے اس کو لے جائیں بھائی یہاں سے. کیا ہوا اس کو آگے؟ یہ ان کو نیند آ رہی ہے. اصل میں جب بات سمجھ نہیں آتی تو نہ سمجھنے والی ہر بات لوری لگتی ہے. کیوں حسان بھائی؟ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی تو نیند آئے گی. لے جائیں ان کو, اما پاس ہو جائے گی.